اس محبت میں اپنے آپ کو لے کے جائے جس میں اللہ کے ولی. عزیزان محترم، آپ انبیاؤں کو دیکھیں، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، ان کی مشکلات کو دیکھیں. ہر نبی نے کس چیز کی قیمت دی ہے؟ خدا کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے دی ہے. چاہے وہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، چاہے زندان میں چلے گئے، چاہے وہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے میں محبت میں نابینا ہو گئے، حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا، حضرت موسیٰ شہر سے دربدر ہو گئے. ہر جگہ یہی ہے. لیکن کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ. کسی نبی نے خدا کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا. اولیاء خدا بھی ایسی ہیں. ہر شخص کے اوپر خدا کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان. خدا آزماتا ہے، خدا آزمائش دیتا ہے. قرآن میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، طالوت اور جالوت کا، کہ حضرت داؤد نے جب جالوت کے مقابلے میں بھیجا تو ایک جگہ پر آئی، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو شخص جہاں پانی آئے گا، جو شخص پانی پی لے گا وہ لشکر میں نہیں رہے گا. ہاں، جس نے چلو بھر یعنی ایک پانی پیا ہو سوائے اس کے. 3 گروہ بن گئے. جیسی پانی دے گا، پیاس شدید تھی، اللہ کے ولی کی بات نہیں مانی، کچھ لوگوں نے پانی پی لیا دبا کے، انہیں لشکر سے باہر نکالا. کچھ لوگوں نے صرف چلو بھر پانی پیا تھا، ان کو روک لیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ولی کی اطاعت کی اور اپنی پیاس کو قائم رکھا، پانی نہیں پیا. عشق ہے، محبت ہے. آج پوری دنیا میں 8 محرم کو کس کے عشق میں علم اٹھتا ہے؟ جس نے پانی پہ پہنچ کے پانی نہیں پیا. نہیں پیا پانی. کیوں نہیں پیا؟ اللہم صلی محمد. خوب انسان خوب اپنے آپ کو، جب تک کسی چیز سے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے. جانے محترم، جوان ہیں سارے. حضرت لقمان بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کے دوست ہیں انسان کی زندگی میں. 3. ایک دوست وہ ہے کہ جو فائدہ اٹھاتا ہے دوست سے، لیکن اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیتا. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسے فائدہ ہی لیتے ہیں، ان کے وجود سے فائدہ ہوتا کچھ نہیں ہے. دوسرا دوست وہ ہے جتنا وہ فائدہ اٹھاتا ہے اتنا وہ فائدہ دیتا بھی ہے. فائدہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، مشورے سے ہوتا ہے، ساتھ دینے سے ہوتا ہے، پریشانی میں کھڑا ہونے سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جتنا فائدہ لیتا ہے اتنا فائدہ. اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جو صرف خلوص سے دوستی نبھاتا ہے، جو فائدہ نہیں اٹھاتا. اب یہ دوستی کی سنخیت، یہ جو انسان کے اندر ہے. 2 چیزیں آپس میں اٹیچ کیسے ہوتی ہیں؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی شباہت ہونی چاہیے، کوئی چیز مشترک ہو. میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو کوئی چیز ایسی ہے جو محبت کروا رہی ہے. مثلا میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، وہ والدین میرے لیے مجھے اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے ہیں، وہ ایک بہرحال میری پرورش کی ہے، ایک شباہت ہے جس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اس طرح اور بہت ساری چیزوں سے انسان. لیکن جو انسان 2 آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی چیز پائی جاتی. ماں اولاد سے محبت کیوں کرتی ہے؟ اس نے اپنے وجود سے اسے جنم دیا ہے. اگر یہ اس کے اندر نہ ہوتا محبت نہیں کرتی. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیے پہاڑوں میں چڑھ رہی تھی. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا، پروردگار اس سے رحمت کو چھین لے. ماں کے اندر جو رحمت تھی خدا نے لے لی. ماں نے بچے کو پھینکا، زمین پہ چلی گئی. کہا پروردگار اس کو رحمت واپس کر دے. واپس کی، دوڑتی بھی آئی اور دوبارہ بچے کو اٹھا لیا. اب یہ سب اس کی طرف سے ہے، یہ سب اس نے انسٹال کیا ہوا. اگر وہ ہٹا دے ختم ہو جائے گا. کتنے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو خود کھا جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو نرم گوشہ ہے یہ انسانیت کا ہے. اگر آج دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آواز اٹھانی چاہیے،
اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ ایک انسان مارا جا رہا ہے اور وہ بھی مسلمان مارا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہل ہی نہیں رہا اپنی جگہ سے، وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ابھی فی الحال آج بھی دیکھیں، آج بھی لندن کے اندر احتجاج تھا، مسلمان نہیں تھے، نان مسلم تھے سارے، کیونکہ انسانیت بیدار ہو رہی ہے۔ اور جہاں انسانیت کو موقع ملا وہ حق کے راستے پر آ جائے گی، آ جائے گی۔ عزیزان محترم، خوب یہ محبت انسان کو موو کرتی ہے، ڈرائیو کرتی ہے، یہ انرجی ہے۔ یہ اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر کیا حیوانیت؟ وہ حیوانیت ہے جو آج انسانیت کیسے چھینی جائے؟ حیوانیت انسرٹ کر دو، جو کام حیوان کرتا ہے ان کو کر دو۔ پہلی چیز، حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ تفکر کا ہے، فکر کا ہے، عقل کا ہے، کمپیریزن کا ہے۔ حیوان کمپیریزن نہیں کرتا۔ جو حیوان، بہرحال بہت سارے حیوان ہیں ان کے اندر کوالٹیز بھی ہیں، لیکن وہ ساری کوالٹیز انسٹالڈ ہیں۔ جو چونٹی اپنا گھر بنانے کا طریقہ تھا اس کا 1000 سال پہلے، آج بھی ویسی ہی بناتی ہے۔ آج وہ 15 منزلہ عمارت نہیں بنا رہی۔ شہد کی مکھی، اللہ نے وہی کی شہد کیسے لینا ہے اور اس کا گھر اپنا کندور کیسے بنانا ہے، وہ ویسی بناتی ہے اس کا ہیکساگونل۔ کس نے سکھایا؟ خدا نے سکھایا۔ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد کیا اس کے اس گھر کے اندر تبدیلی آ گئی؟ انسان جو ہے وہ تیز بن گیا، پھولوں کے بجائے اس کو شہد جو ہے وہ اس کے چینی کے ذریعے سے اس کو گھر بنائی ہے۔ تو انسان کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہے۔ پھر بعد میں کہتا ہے شہد خالص ہے۔ شہد تو خالص ہی ہوگا بھائی، لیکن شکر سے بھرا ہوا ہوگا۔ شہد خالص ہی ہے، شہد میں بنی نہیں ہے۔ لیکن مکھی ویسی کی ویسی ہے۔ انسان ہے کہ جس نے رشد کیا ہے، رشد، عقل اس کی کامل ہو رہی ہے، کامل ہو چکی ہے، کیونکہ دین کامل ہو گیا، عقل کامل ہو گئی، رشد کر رہا ہے۔ اگر ابھی بھی یہ انسان وہی کام کرے جو حیوان کر رہا ہے، کھانا پینا، نسل پیدا کرنا، وہ یہ تو جانور بھی کر رہا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق عقل کا ہے۔ آج معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ آج نان مسلم جو ہے، جس کے معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ برا ہے، برا ہے، سب اپنی جگہ، برائیاں ساری اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ بیدار ہو رہا ہے، کم از کم فلسطین اور غزہ کے معاملے میں بیدار ہو رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، جیلوں میں جا رہا ہے، سختیاں کاٹ رہا ہے، سب کر رہا ہے، سب کر رہا ہے۔ کتنا آپ فلسطین پر آپ دیکھیں، امریکہ کے اندر یونیورسٹی سے لوگوں کو نکال دیا گیا، ان کی ڈگریاں ختم کر دی گئیں، ان کی اسکالرشپ ختم کر دی گئی، جیلوں میں چلے گئے لوگ، اور آپ اپنی یونیورسٹیز کو دیکھیں کیا کر رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ملک ہے، اسلام ہے، ناچ گانے، کنسرٹ، وہ بھی کس طرح؟ لوگ فلسطین کے لیے کنسرٹ کے اندر، دوسرے ملکوں میں کنسرٹ کے اندر بھی فلسطین کا جھنڈا اوپر ہے، فلسطین پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ سب، آپ تو ماشاءاللہ سب یقیناً احتجاج بھی کرتے ہوں گے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن اوور آل سوسائٹی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی روک نہیں رہا، کوئی بول نہیں رہا۔ عزیزان محترم، آپ سمجھیں کہ میرا کام میرا اپنا ہے، میرا معاشرے سے تعلق نہیں ہے، تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ کشتی میں اگر کوئی ایک شخص سوراخ کر دے تو پوری کشتی ڈوبتی ہے، آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر معاشرے کی برائی کو آپ نہیں روکیں گے تو کل یہ برائی آپ کے گھر کو جلائے گی، یہ بے حیائی، یہ برائی آپ کے شہر کے اندر آئے گی، آپ کی گلی میں آئے گی آپ کے۔ اگر آج آپ نشے کو چوک پر نہیں روکیں گے تو کل نشہ آپ کے گھر آئے گا، آئے گا۔ برائی، سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، کیا بولا؟ میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے، اچھائی کی تبلیغ کے لیے برائی کو روکنے جا رہا ہوں۔ برائی ہر طرح کی تھی، ہر طرح کی برائی اس زمانے میں بھی تھی۔ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ امت سو رہی تھی، غافل تھی۔ تو آج آپ مرد آباد امریکہ کے تو نعرے تو لگا رہے ہیں، مگر امریکن پالیسیز، امریکن سسٹم، امریکن چیزیں تو معاشرے کے اندر ہیں، تو صرف نعرہ ہے منہ سے، عمل میں کیا ہے؟ سب کو امریکہ جانا ہے،
جانے سے کوئی بری بات نہیں ہے. مرد آباد امریکہ سے بھی مراد دیکھیں، یاد رکھیں لوگ نہیں ہوتے، پالیسیز ہیں. لوگ تو انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تشیع بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، عزاداری بھی ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن امام خمینی کا بہت خوبصورت جملہ ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ تمہیں پھول اور گلدستے بھی لا کے دے دے تو کبھی دھوکہ مت کھانا، ورنہ روزے تو واشنگٹن ڈی سی میں بھی کھلوائے جاتے ہیں، لیکن ادھر ساتھ دے رہا ہے، ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، دھوکہ کھانا نہیں ہے. خوب یہ بیریئرز جب تک آپ روکیں گے نہیں، امام کا راستہ ہموار کیسے ہوگا؟ بس یہ خلاصہ کرنا تھا، بس آپ کی خدمت میں، زیادہ میں زحمت نہیں دینا چاہتا. یہ سب یہ بیریئرز ہیں نا، رکاوٹ ہے. معاشرہ اچھا ہو جائے، یونیورسٹی اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سب اسلامی باتیں کریں نا، مطلب ایک معاشرہ ہو، مناسب معاشرہ ہو، یونیورسٹی ہو، سوسائٹی ہو، شہر ہو، بازار ہو، کیسے ہوں. خوب جب آپ امام کو بلا سکیں تو کیا ہم سب کوشش میں کامیاب ہو گئے، یا کوشش کر رہے ہیں یا کر ہی نہیں رہے؟ ہمارے ماتم، ہمارے جلوس، ہمارے ریچولز، ہماری ثقافت کیا ہمیں امام کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی؟ ہم امام کو دعوت دے سکتے ہیں، یہ تو پہلی بات ہے نا، یہ تو بڑی سادی سی بات ہے. لیکن یہاں بات رکتی نہیں ہے. کیا ہم امام کو سسٹم دے سکتے ہیں؟ کیا ہم نے امام کے لیے کوئی سسٹم ڈیزائن کیا ہے؟